ترکی نے عالمی طاقتوں اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے جس پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ عالمی طاقتوں میں بے چینی پھیل گئی ہے اور اقوام متحدہ نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ آئیے پہلے بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ معاملہ قبرص کا ہے۔ قبرص جزیروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے لیے ترکی اور یورپین یونین کے درمیان برسوں سے جنگ جاری ہے۔ قبرص کا اسلامی تاریخ سے بھی گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اس شہر کو 15ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کے نامور حکمراں سلطان سلیمان قانونی کے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ نے کیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد قبرص بھی ترکی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ حالیہ دنوں میں ترکی کا دعویٰ ہے کہ قبرص ہمارا ہے اور یونان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ فی الحال قبرص 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے پر ترکی کا کنٹرول ہے اور دوسرے حصے پر یونان کا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ قبرص دنیا کا دوسرا کشمیر ہے جو 2 ملکوں کے درمیان تقسیم ہے۔ اس ملک یعنی قبرص میں ایک شہر وروشا ہے جو پچھلے 50 سالوں سے بند پڑا ہے۔ 1974 میں ایک تنازع ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ شہر عالمی طاقتوں نے بند کر دیا، لیکن اب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے دوبارہ اس شہر کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ترکی کے اس فیصلے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کو کونسل نے 23 جولائی جمعے کے روز شدید مذمت کی ہے۔ نارتھ قبرص کے اس شہر کو علاقائی زبان میں وروشا جبکہ ترک زبان میں ماراس کہا جاتا ہے۔ سن 1974 میں ترکی کے زیر کنٹرول شمالی قبرص اور یونان کے زیر کنٹرول جنوبی قبرص کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد سے یہ شہر پوری طرح سے بند پڑا ہے۔ اس وقت یونان نے بغاوت کے ذریعے جزیرہ قبرص کو اپنے علاقے میں ضم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے ترکی نے قبرص پر حملہ کر دیا تھا۔ گزشتہ برس ترکی نے نارتھ قبرص کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس شہر کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ تنقید کے باوجود ترکی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ اب جزیرہ قبرص کے تنازع کا تصفیہ صرف 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ہی ممکن ہے، اور انقرہ اپنے اس موقف پر مسلسل زور دے رہا ہے کیونکہ سن 2004 میں قبرص کو دوبارہ متحد کرنے کی اقوام متحدہ کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ منگل کے روز ترک صدر رجب طیب اردگان نے نارتھ قبرص کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی نصف صدی کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں، اور اب اس کا حل یہی ہے کہ 2 قوموں کے لیے برابر حقوق کے ساتھ 2 ریاستیں ہوں۔ ترک صدر سن 1974 کے حملے کی 47ویں برسی کے موقع پر شمالی قبرص کے دورے پر گئے تھے۔ اس وقت ترک فورسز کے حملے کے دوران ہزاروں افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ عالمی ادارے کی سلامتی کے لیے کونسل نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا، سلامتی کونسل کا مطالبہ ہے کہ اس سے متعلق تمام عملی اقدامات روک دیے جائیں اور اکتوبر 2020 کے بعد سے وروشا سے متعلق جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں انہیں بھی واپس لیا جائے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل نے اپنے مشترکہ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا کہ اس سلسلے میں ہر قسم کی ایسی مزید یک طرفہ کارروائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وروشا کو دوبارہ کھولنے سے جزیرہ قبرص پر کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس تنازع کے تصفیے کے امکانات بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یورپی یونین، امریکہ اور جنوبی قبرص کی حکومت شمالی قبرص کے اس بند پڑے شہر کو دوبارہ کھولنے کے ترکی کے منصوبے پر پہلے ہی نکتہ چینی کر چکے ہیں۔
ترک وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں سلامتی کونسل کے بیان کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ موقف حقیقت سے دور ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر نے جو بیان دیا ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ انقرہ میں وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا، ان دعووں کے برعکس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ مزید یہ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں جائیداد اور خود مختاری کے حقوق سے بالاتر بھی نہیں ہو سکتیں۔ سن 1974 میں ترکی کے قبرص پر حملے کے بعد سے وروشا کا ساحلی شہر ویران پڑا ہے۔ یہ جزیرہ اسی وقت نسلی بنیادوں پر تقسیم ہو گیا تھا۔ حملے سے 4 برس قبل تک اس کا ساحل چہل پہل سے آباد رہتا تھا، لیکن آج اونچے اونچے درختوں اور بلند عمارتوں والا یہ ساحلی علاقہ بھوتوں کا شہر دکھائی دیتا ہے۔ ترکی کے اثر و رسوخ والے شمالی قبرصی حصے کے عوام نے وروشا کو کھولنے کے ترک فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ جنوبی حصے کے شہریوں نے اس کے خلاف احتجاجی جلوس بھی نکالا تھا۔ ساؤتھ قبرص میں اکثریت عیسائیوں کی ہے اور نارتھ قبرص میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ قبرص کا شمالی حصہ ترکی کے کنٹرول میں ہے اور اسے ایک علیحدہ ملک کے طور پر صرف ترکی نے ہی تسلیم کر رکھا ہے۔ بقیہ ممالک اسے ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دوسری جانب یونانی قبرص کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی شناخت جنوبی قبرص سے نہیں ہے بلکہ صرف جمہوریہ قبرص ہے، اور قبرصی جزیرے کی طرح اس کی راجدھانی نکوسیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ نارتھ قبرص کو ترک جمہوریہ شمالی قبرص کہا جاتا ہے۔ اس نے باضابطہ طور پر جمہوریہ قبرص سے آزادی کا اعلان 15 نومبر سن 1983 میں کیا تھا۔ ترک جمہوریہ شمالی قبرص کی آبادی 3,26,000 کے قریب ہے۔ قبرص کی تقسیم 20 جولائی سن 1974 میں ہوئی تھی۔ خلافت عثمانیہ سے الگ ہونے کے بعد قبرص ایک آزاد ملک تھا، لیکن 1974 میں یونان کی فوجی حکومت کے اشارے پر وہاں بغاوت ہو گئی۔ اسی دوران موقع کا فائدہ اٹھا کر ترکی نے حملہ کر دیا اور اس طرح قبرص 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پچھلے دنوں 20 جولائی 2021 کو نارتھ قبرص میں جشن کا اہتمام تھا اور ساؤتھ قبرص میں عوام اور حکومت کسی حد تک خاموش تھے۔ بیورو رپورٹس، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔